بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسطانیہ اول کے عزیز طلباء و طالبات، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے ہم سب کے مخلص و محترم اور مشفق و مربی چیئرمین جناب عبدالقیوم انصاری صاحب نے آپ کے لیے اس وبا کے دور میں بھی اور اس لاک ڈاؤن کی پوزیشن میں بھی آپ کے لیے تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس کے لیے ہم چیئرمین محترم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ برکیف عزیز طلباء، آپ کا سبق تفسیر قرآن میں چل رہا ہے۔ آج آپ کا تیسرا سبق ہے۔ تیسرا سبق کے اندر ہم آج آپ کو پڑھانے جا رہے ہیں دو سورت، جو بہت چھوٹی چھوٹی سورت ہیں۔ میں نے آپ کو بلیک بورڈ پر لکھ دیا ہے پیچھے کہ وہ کون سی صورت ہوگی جس کو میں آج آپ کو پڑھاؤں گا۔ میں نے لکھ دیا یہاں پر بغل میں سورۃ اللہب یعنی تبت یدا ابی لہب جو ہے وہ پڑھاؤں گا، اور اس کے بعد سورۃ النصر یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ مختصر سے اس کا ترجمہ کریں گے، اس کی تفسیر بتلائیں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ اس آیت کے اندر اور اس سورت کے اندر دراصل ایک شان نزول بھی ہے، اور یہ دراصل ابو لہب کے سلسلے میں نازل ہوا ہے، جس کا نام اصل میں عبد العزیٰ تھا۔ یہ عزیٰ دراصل عبد العزیٰ کا معنی ہوتا ہے عزیٰ کا بندہ۔ عرب کے اندر ایک مشہور بت کا نام تھا، اسی کی طرف یہ منسوب ہے۔ دراصل ابو لہب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، یعنی عبد المطلب کے یہ بیٹے تھے، اور ان کی بیوی کا نام تھا ام جمیل بنت حرب بن ابی امیہ، جو ابو سفیان کی بہن تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ عناد دشمنی رکھتی تھی۔ بہت ہی مالدار تھی، خوشحال فیملی سے تعلق رکھتی تھی، اچھے پڑھے لکھے مطلب کھاتے پیتے یہ لوگ تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا دشمنی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے نہ جانے کون کون سا حربہ اختیار کر رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے، یہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کو ان سے تکلیف پہنچے۔ چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ عورت اپنے کاندھے پر، اپنے سر پہ لکڑی گٹھر لے کر جا رہی تھی، اور اچانک اس کا پاؤں پھسل گیا، اور پاؤں پھسلنے کی وجہ سے وہ گٹھر لے کر گر جاتی ہے، اور گٹھر گرنے کے بعد اس کے وہ جو رسی ہوتا ہے رسی اس کے گلے میں لگ جاتا ہے، جس کی وجہ اس کو پھانسی لگ جاتی ہے، اور اسی صورت میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس صورت کے اندر ایک شان نزول یہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کفار قریش کو جمع کیا اور یہ کہا کہ میں تمہیں دین اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اور تم لوگ کیا گواہی دیتے ہو میری صداقت کے بارے میں، میری امانت کے بارے میں، کہ میں کس طرح کا سچا آدمی ہوں، میں کس طرح کا امانت دار آدمی ہوں؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ آپ واقعتاً کیا بہت بڑے امین ہیں اور بہت بڑے سچے آدمی ہیں، آپ ایک سچے آدمی ہیں۔ چنانچہ یہ بات ہو گئی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسے عذاب سے ڈرانے والا ہوں جو بہت ہی قریب ہے، جو بہت ہی قریب آنے والا ہے تم سب پر، اس لیے تم لوگ ڈر جاؤ اور اللہ کی دین میں داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار قریش کو دین کی دعوت دی تھی، لیکن اسی میں سے ابو لہب فوراً کھڑا ہوا اور کیا کہا؟ تبا لک لہذا جمعتنا یا محمد، اے محمد کیا تم نے اسی کے لیے ہم سب کو جمع کیا تھا؟ تمہاری ہلاکت ہو، تمہاری بربادی ہو۔ اسی سلسلے میں یہ صورت نازل ہوئی، اور اس صورت کے اندر یہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوا، ان کو کسی طرح کوئی پریشانی نہیں ہوئی، لیکن ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ اسی سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اب شان نزول کے بعد آپ اس آیت کا ترجمہ دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب۔ تب کے معنی آتے ہیں ٹوٹنا، معنی ہوگا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے،
وتب اور وہ ہلاک ہو گیا. کیا مانا ہوگا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور ہلاک و برباد ہو گیا. ما اغنى عنه ماله وما کسب اور اس کو نہ اس کا کوئی مال کام آیا اور نہ جو اس نے کمایا تھا وہ بھی اس کو کچھ کام نہیں آیا. اس کے بعد اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ جب اتنا بڑا یہ بہت بڑا مخالف تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایسے لوگوں کی سزا کیا ہوگی؟ فرمایا سیصلی نارا ذات لہب ان قریب وہ داخل ہوگا ایسی آگ کے اندر جو بالکل شعلے مارتی ہوئی بالکل دھکتی ہوئی آگ ہوگی. ایسے آگ میں اس کو داخل کیا جائے گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بہت بڑی تکلیف پہنچائی. وَمَرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ اور اس کی بیوی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہر حربہ اختیار کرتی تھی اور ہمیشہ تاک میں لگے رہتی تھی کہ ہمارے کس فعل سے ہمارے کس کام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تکلیف پہنچے. فرمایا اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب جو کیا ہے لکڑیوں کو اٹھانے والی تھی یعنی ایندھن جمع کرنے والی تھی. یہ کہیے کہ لکڑیوں کو اٹھانے والی تھی. فی جیدہا حبل من مسد اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی رسی ہے. اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی رسی ہے. مراد اسی طرح اشارہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ گٹھڑ ایک بار لے کر جا رہی تھی اور اس کو وہ پھسلی اور اس کی وجہ سے اس کے گلے میں پھانسی لگ گیا اور اسی میں اس کی موت واقع ہو گئی. عزیز طلبہ سورہ لہب کا سورہ ختم ہو گیا. اس کے بعد ہم لے کر آ رہے ہیں سورۃ النصر یعنی سورہ یہاں پر میں نے لکھا ہے سورۃ النصر یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح. اس سورت کے اندر فتح سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ فتوحات اسلام ہے کہ اسلام کے بہت سارے علاقے بہت سارے جو قریے وغیرہ تھے وہ فتوحات میں آ گئے تھے اسلام وہاں تک پہنچ گیا تھا وہ مراد ہے یا یہ فتح مکہ مراد ہے کیونکہ یہ سورت فتح مکہ سے قبل نازل ہوئی ہے تو دونوں سورت کا احتمال ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے نزول کے بعد 2 سال تک باحیات رہے آپ پردہ نہیں فرمائے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حق پر رہنے والوں کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اور جب کامیابی یا خوشی حاصل ہو تو آدمی کو شیخی تکبر اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا اور اس کی عبادت کرنی چاہیے. اذا جاء نصر اللہ والفتح جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین میں فوج در فوج جوک در جوک اللہ کے دین میں لوگ داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربک واستغفر تو ایسے موقع پر جب اتنی بڑی فتوحات نصیب ہوں گی جب دین اسلام میں اتنے لوگ آنا شروع ہو جائیں گے تو یقیناً یہ بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی کامیابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ نے کوئی اس مشن کے اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا تھا آپ اس میں ایک طرف کامیاب بھی ہو رہے ہیں. اس لیے فرمایا کہ جب لوگ آئیں تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ کی تسبیح و تحمید کرنی چاہیے. اسی کو فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر تو آپ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ پاکی بیان کیجیے واستغفر ہو اور اللہ رب العزت سے بخشش طلب کریں. انہ کان توابا بے شک وہ تو بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. عزیز طلبہ آج میں نے آپ کے سامنے 2 چھوٹی سورت کی تفسیر ترجمہ کے ساتھ بیان کیا. اگر آپ کو اس دونوں سورتوں کی تفسیر میں کہیں پر سمجھنے میں کوئی دقت پریشانی یا دشواری لاحق ہو تو آپ اس کو کامنٹ باکس میں ضرور نقل کریں. انشاءاللہ آپ کے اس اعتراض کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا.